بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النظر سهم مسموم من سهام ابلیس او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک واقعہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو بہار میں پیش آیا، جہاں ایک ڈاکٹر مسلم لڑکی جو بہار کے وزیر اعلیٰ سے اپنا کوئی فارم وصول کر رہی تھی، اس بیچ میں اس نے اس کے نقاب کو کھینچا۔ یہ زندہ اور غیرت والی قوموں کے لیے چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ خود ہمارے جرائم کی وجہ سے وجود میں آیا ہو تو ہمارے اوپر احساس کہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر اس جگہ پر اس شخص نے تماچا مار دیا ہوتا تو ہماری قوم بہت زیادہ بے چین ہوتی، بے تاب ہوتی، حکومتیں ایکشن لیتی، وہ تو الگ چھوڑ دیجئے، لیکن آپ یہ بتلائیے تو ہم کو بہت زیادہ دقت ہوتی، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تماچا اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہے جتنا بڑا یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ ہماری حس پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑا ہے، ہمارے احساس پر اس سے کوئی زد نہیں پڑی ہے۔ کیوں پڑے؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی اہمیت ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہو، قرآن کریم کے اصول، ضابطوں اور قوانین کی کوئی اہمیت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت ہو، نبی کے لائے ہوئے دستور اور منشور کی اگر کوئی اہمیت ہو تو فرق پڑے گا ہمارے اوپر۔ لیکن یہ چیزیں پہلے سے ہم نے غیروں کے مقابلے میں خود اپنے آپ اچھی طرح روند رکھی۔ دیکھیے بات بہت بڑی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، لیکن چونکہ نہ تو اس پر عمل کرنا ہے، نہ اس پر سنجیدہ غور و فکر کرنا ہے، اور بلکہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتانا تو دور کی بات ہے، ماننا نہیں چاہے گا نا۔ یہ فرض ہے، پردہ فرض ہے، اور فرض کا مطلب اتنا ہی ضروری جتنا سانس لینا ضروری۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنا سانس لینا ضروری ہے اتنا ہی فرض کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ ساری چیزوں میں تو آپ نہیں سمجھ پائیں گے، نماز میں ہم سمجھائے دیتے ہیں۔ آپ سردی بہت ہے، آپ استھمے کے پیشنٹ ہیں، یا آپ کی جسم میں خون میں غلظت ہے، گاڑھا پن ہے، کلاٹنگ ہو جائے گی، آپ کو اجازت ہے، آپ تیمم کر لیجئے۔ تیمم کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو چلانا ضروری ہے، آپ کے ہاتھ اکڑ گئے ہیں، کوئی اور کرا دے آپ کو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے ہونے میں پیر مڑتے نہیں ہیں، بیٹھ جائیے۔ بیٹھنے میں رکوع سجدہ نہیں ہوتا ہے، اشارے سے پڑھ لیجئے۔ چاروں ہاتھوں پیروں پہ پلاسٹر ہے، کوئی بات نہیں، لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لیجئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نماز فرض ہے تو وہ آپ کی پریشانیاں نہیں دیکھتی، فرض پریشانیاں نہیں دیکھتا، بلکہ اس میں وہ آسانیاں پیدا کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی قیمت یہ ہوتی۔ دشمن ہے جماعت کے لیے باہر نکلیں گے
پکڑ لے گا، مار دے گا، دروازے پہ باولا کتا بیٹھا ہے، مسجد جاتے وقت راستے میں خاردار جھاڑیاں پڑتی ہیں، وہاں سانپ موجود ہیں، مت جائیے مسجد، گھر میں پڑھیے، تیز بارش ہو رہی ہے گھر میں پڑھیے۔ ہر چیز سنشودھت ہو سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اپنی جگہ قائم رہے گا، یہ ویلیو ہوتی ہے فرض کی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح سے پردہ اور حجاب یہ عورتوں کے لیے فرض ہے، مردوں کے لیے بھی ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ بند رکھنا فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ کہیں کہ ارے اب ہماری بیوی کی تو عمر بہت ہو گئی، اب ان کے لیے کیا پردہ؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ابھی بچیاں ہیں، عجیب تماشا ہے، کہیں تو 80 سال کی بوڑھی عورت نقاب اوڑھے ہوئے ہے اور 20 سال کی لڑکیاں ایسے ہی گھوم رہی، نیم ہو رہیاں، دادی نقاب اوڑھے ہوئے ہیں، پوتی ایسے ہی گھوم رہی۔ جہاں فتنوں کے اندیشے زیادہ ہیں وہاں پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو نقاب اور حجاب کے سلسلے میں دیکھیے، اس میں آپ کی عقل کو دخل نہیں، یہ آپ کے سمجھنے کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، خطرات سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ نبی سے زیادہ کسی کا معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا۔ نبی موجود ہیں، 24 آور ہاٹ کانٹیکٹ میں ہیں، جہاں کوئی واردات ہوگی ترنت پتہ چل جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نبی کی بیویوں سے زیادہ کوئی قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا، ان پر گواہی موجود ہے، اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہ پاک دامن ہے۔ الخبیثات للخبیثین، کہ گندی عورتیں گندے مردوں کے نکاح میں آتی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پاک ہیں، اس لیے آپ کے ساتھ جتنی بیویاں ہیں وہ ساری پاکیزہ ہیں۔ یہ قرآن کریم کا بیانیہ ہے، 12 نمبر 18 سورہ نور میں۔ تو آپ سمجھیے اس کو۔ اس کے باوجود جب حکم اترتا ہے تو معلوم ہے کیا ہے؟ حجاب کا، پردے کا، نقاب کا، برقعے کے لیے جب حکم اترتا ہے، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے۔ دیکھیے کیا کہتا ہے قرآن، یا ایھا النبی، اے نبی، قل، آپ حکم دیجئے، کس کو؟ لازواجک، اپنی بیویوں کو، وبناتک، اپنی بیٹیوں کو۔ آپ اندازہ لگائیے، نبی کی بیویاں اگر اس کائنات میں اعتبار کے پس منظر میں بھروسے کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے، اعلیٰ نسب ہونے کی وجہ سے، اعلیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے، اشراف میں سے ہونے کی وجہ سے، اگر نقاب اور برقعے میں، حجاب میں کسی کو چھوٹ ملتی تو کس کو ملنی تھی؟ نبی کی بیویوں کو ملنی۔ نبی کی بیویاں مائیں ہیں اس امت کی۔ قرآن نے کہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو سب سے زیادہ سیکیور تو وہ تھی، لیکن قرآن جب اترتا ہے تو سب سے پہلے کس کو حکم دیتا ہے؟ لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہیے، یعنی ہماری ماؤں سے کہیے کہ وہ نقاب اوڑھیں۔ اہتمام دیکھیے کہ حضور تشریف فرمائیں، ایک طرف حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں، ایک طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیویوں میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ دونوں۔ ایک صحابی آ رہے ہیں نابینا، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضور کے نائب مؤذن ہیں، وہ آ رہے ہیں لاٹھی کھٹکھٹاتے ہوئے، تو حضور نے فرمایا احتجبا، تم جاؤ دونوں پردے میں۔ تو کہنے لگی ہوا اعمی یا رسول اللہ، وہ تو نابینا ہے، نابینا ہے وہ صحابی جو آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو نابینا ہے۔ تو حضور کا جواب سنیں، افعمیاوانی انتما، تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو نابینا نہیں ہو۔ پردہ جانبین سے، احتیاط جانبین سے، اسلام پاکیزگی چاہتا ہے۔ آپ بتلائیے اس کو میں نیچر نہ کہوں تو کیا کہوں؟
نبی کے گھر میں، نبی کی موجودگی میں، نبی کے ارد گرد بیٹھی ہوئی خواتین، اگر اعتبار اور بھروسے کا میٹر ہوتا تو اس سے بڑا سیکورٹی گارڈ کون ہو سکتا ہے اس کا پوری کائنات میں؟ وہاں سے اٹھا دیا حضور نے۔ اب تبصرہ دیکھیے اب کتنا خراب۔ یہ کہہ دیتے بات مانو، لیکن نہیں، جواب بہت تیکھا ہے کہ جس کے بعد بولنے کی گنجائش نہیں بچتی ہے۔ یہ ڈیڈ لائن ہے۔ جواب کا جو انداز ہے، جواب کے جو الفاظ ہیں وہ کیا بتلا رہے ہیں؟ تنبیہ کے جو الفاظ ہیں وہ کیا بتلا رہے ہیں؟ افعمی اوانی انتما، تم نابینا تو نہیں ہو؟ دونوں لوگ اٹھ کر کے چلی گئیں باہر۔ میں قرآن کریم کا اور نبی کا ایٹیٹیوڈ حیا اور حجاب اور پردے کے تعلق سے آپ کو بتلا رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں اس فتح گڑھ کے لوگ کہ ان کے گھروں کی بیٹیاں، جوان بیٹیاں اور ان کی بیویاں یا ان کے گھر کی خواتین کتنا پردہ کرتی، یا ان کے مردوں کی غیرت نے انہیں کتنا پابند کیا ہے حیا اور حجاب کے لیے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے قرآن کریم کی یہ تعلیمات نہیں ہیں؟ کیا ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، پہلے اس پردے کو، پردے کی حقیقت کو، قرآن کی تعلیم کو، قرآن کے اس منشور کو اور نبی کے اس ایٹیٹیوڈ کو مسلمانوں نے، مسلم معاشرے نے اپنے پیروں تلے روندا ہے، تب جا کر کے کسی اور کی ہمت ہوئی ہے اس طرح کی حرکت کرنے کی۔ مجرم کون؟ اور یہ ہم آپ کو اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کوڑا ہے، جو سزا اس وقت ان کی عدالت سے چل رہی ہے، وہ یہ کہ جو نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں تم ان کی ناقدری کر رہے ہو، ہم چھین لیں گے تکلیف کے ساتھ۔ بھائی وہ تو ان کا دستور ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہم نے تم کو کوئی نعمت عنایت کی ہے اور اس نعمت کی تم پھر قدردانی نہیں کرو گے تو ہماری پکڑ بہت سخت ہے۔ تو سب سے پہلا کام تو یہی ہونا کہ وہ نعمت چھین لی جانا چاہیے، پکڑ کا تو مطلب یہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اذانوں کو سب سے زیادہ بے قیمت ہم نے کیا تھا۔ اذان ہو رہی ہے اور لوڈو بند نہیں ہوتا، اذان ہو رہی ہے اور کیرم بند نہیں ہوتا، اذان ہو رہی ہے گانے بند نہیں ہوتے، اذان ہو رہی ہے اور ٹی وی بند نہیں ہو رہی ہے، اذان ہو رہی ہے گھر سے اٹھ کر کے نہیں آ رہے، اذان ہو رہی ہے اور مسجد کے اطراف میں بیٹھے بات چیت کر رہے۔ مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، لوگوں آؤ نماز کی طرف، وہاں کان پہ جو نہ رہیں گے۔ تو پھر جب یہ پاکیزہ آواز تم نے بے قدر اور بے قیمت کر دی ہے تو ایک گندا کیڑا نالی کا اٹھا کر کے حاکم بنا کے اللہ نے مسلط کر دیا، اب وہ فخر سے کہتا ہے کہ ہم نے چلاہٹ بند کر دی۔ آپ بتلائیے، اب یہ توہین کا احساس ہے؟ اس وقت اس پورے شعار کی توہین کی تب احساس نہیں ہوا۔ مسجدیں خالی پڑی، مسجدیں خالی پڑی ہیں، بند کروا چکے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ سنکیت تھا خالی، وہ سانکیتک کارروائی تھی۔ اگر ابھی بھی مساجد کی طرف رجحان اور رجوع نہیں بڑھا تو یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں وقف کی املاک پر جو شب خون مارنے کی تیاری ہے وہ اسی کا ایک حصہ ہے، اور ملت بالکل بھی اس سلسلے میں فکر مند نہیں۔ اس دیواجی زندگی کے سلسلے میں نبی کا زبردست پروفارما موجود، زبردست اسوہ اور نمونہ موجود۔ طلاق کو قرآن کریم نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبغوض ترین، ناپسندیدہ ترین عمل قرار دے دیا، لیکن ہمارا معمول یہ ہے کہ عورت کو دھمکانے کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور پھر تینوں دیے دے رہے ہیں، 20 دیے دے رہے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیڈ لائنز کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کی اور کھینچی ہوئی سیما ریکھا کا اتنا زبردست اولنگھن ہونے لگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم مسلط کر دیا آپ کے اوپر۔ شریعت سے کھلواڑ آپ نے کیا، 3 طلاقوں کا استعمال ناجائز ہے پہلے دن سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن کریم سے کھلواڑ قرار دیا تھا۔ جب شریعت کی ان حدود کی ہم نے خود ان سے تجاوز کیا، ان کی ناقدری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو یہ جس چیز میں دیکھیں گے وہاں چلا آ رہا ہے۔ ہم نے حلال سے منہ پھیرا، ہر طرح کی چیزیں استعمال کی جانے لگیں، حرام آپ پر مسلط کر دیا گیا۔
تو یہ بھی اسی لسٹ کا ایک میٹر ہے، یہ بھی اسی لسٹ کا میٹر ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کی پاکیزگی کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی سارے زمانے کو دکھائی پڑے، ہم بھی موٹر سائیکل پہ لیے گھومتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارا زمانہ دیکھے اس کو۔ یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، حدوں سے تجاوز کیا ہے۔ صورتحال دیکھ لیجئے آپ، مطلب کتنا کنٹرول اور قابو ہے کہ ایک ایک بارات میں ایک ایک بس بھر کے عورتوں کی آ رہی ہے، وہاں کی سینکڑوں عورتیں، 50 عورتیں، پھر اس کے بعد یہاں کی سینکڑوں عورتیں، کسی ایک شیطان عورت کے سر کے اوپر دوپٹہ نہیں ملے گا۔ اور اگر ان کا سارا نظام بھی الگ کر دیا گیا ہو تب بھی وہ ساری اکٹھا ہو کر مردوں کے انٹرنس پر کھڑی ہو کر آ کے باتیں کرتی۔ عورت اپنا فیصلہ لینے میں بہت کمزور واقع ہوئی ہے۔ یہ تو آپ کی غیرت کا سنکیت ہے کہ آپ کے اندر غیرت کتنی۔ دیکھیے، اس کے لیے مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں، ابھی جو کچھ میں نے کیا وہ کیا تھا؟ حضور کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ اس کا نام ہے غیرت۔ بھائی، آنے والا شخص نابینا ہے اور وہ بھی عمر رسیدہ شخص ہے، آنے والا نابینا ہے۔ حضور کی دونوں بیویاں آپ کے پاس تشریف فرما ہیں۔ یہ مرد کی غیرت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بطور نمونہ پوز کرائی ہے۔ آپ سمجھ نہیں رہے اس کو؟ حضور نے کیا کہا؟ یہ حضور کی اپنی غیرت ہے کہ ہماری بیویوں کی بھی آنکھیں محفوظ ہوں۔ حضور نے انہیں پردے کے پیچھے بھیج دیا۔ ابھی شروع میں نے کہا تھا کہ ہماری ہمت ہی نہیں ہے، سچ یہ ہے۔ غیرت تو کب کی بیچ کھائی ہے ہم نے۔ تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ مسئلہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہماری یہ ہمت نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ہماری یہ ہمت نہیں بچی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پردہ، حجاب، نقاب، اسکارف، سر ڈھانکنا، چہرہ چھپانا یہ اسلام کا فنڈامنٹل ہے، یہ اسلام کے فنڈامنٹل سے ریلیٹڈ میٹر ہے۔ آپ نے عدالتوں کی بحث نہیں سنی، اس لیے کہ مطلب نہیں۔ عدالتوں میں جو بحث ہوئی ہے وہی جب اسکول کالجز میں، شاید کرناٹکا میں اسکول کالجز میں بچیوں کے اسکارف پر، نقاب پر پابندی لگی تھی، اس وقت عدالت میں یہ مقدمہ دائر ہوا تھا۔ تو اس وقت بحث کا جو رخ تھا وہ یہی تھا۔ کہنے والے نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے اسلام کے فنڈامنٹل سے ریلیٹڈ میٹر ہے، اس میں کوئی عدالت ہستکشیپ نہیں کر سکتی، کوئی قانون یا کوئی شخص ہستکشیپ نہیں کر سکتا۔ تو ادھر سے جواب، وہی جواب جو ہم نے تیار کیا ہے اس ملت کی رسوائی کے لیے، ناک کٹوانے کے لیے۔ ان کا جواب یہی کہ اگر یہ اسلام کے فنڈامنٹل سے ریلیٹڈ ہوتا تو پھر یہ 95% ننگے سر کیوں گھوم رہی ہوتی؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ فتح گڑھ میں تو 95 نہیں ہے، 99% جائے گی۔ فتح گڑھ کے اندر تو یہ تناسب 99% پہ جائے گا۔ پورے محلے میں ایک آدھا غیرت مند مرد ہے، بلکہ وہ بھی وہاں بھی مرد غیرت مند نہیں، وہاں بھی عورت ہی غیرت مند ہے۔ اس نے اپنی عفت اور پاک دامنی اور اپنے دامن کا احساس، پاکیزگی کا احساس کیا ہے۔ تو اور ان میں سے بھی ایک بڑی تعداد ہے جو نقاب کو فیشن کے طور پہ پہن رہی۔ نقاب اس بدتمیزی کا آ گیا ہے کہ وہ اگر بدتمیزی اور بے حیائی کرنا چاہیں تو سوٹ میں اتنی بے حیائی نہیں ہے، نقاب میں اس سے زیادہ بے حیائی ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے حاشا و کلا، بھائی دل دکھتا ہے کہ قرآن کریم اتنا مضبوط ہے اس سلسلے میں کہ نبی کی بیویوں کو، نبی کی بیٹیوں کو، صحابہ کی بیویوں کو پابند کیا جا رہا ہے کہ انہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر جلباب لٹکا لیں، عبایا پہن لیں، نقاب اوڑھ لیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انبیاء کے گھر کی بیویوں کے لیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور اپنے گھر میں پاکیزگی، عفت اور پردے کو نافذ کرنے کے لیے اتنا سخت معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیویوں سے فرماتے ہیں افام یا وانی انتما، کہ تم تو نابینا نہیں ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
تو یہ صورتحال ہے قرآن کریم کی، خود نبی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا اثر صرف اس بات سے سمجھ لیجئے، نامحرم وہ کہلاتا ہے کہ جس سے آپ کا نکاح جائز ہو، بات سمجھ رہے ہیں، اس میں عمر کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے ارشادات سے حضور کی منشا کو کتنا سمجھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر خنزیر کے خون میں میرے ہاتھ ڈوب جائیں میرے لیے یہ قابل برداشت ہے کہ میرا جسم کسی نامحرم سے ٹچ ہو جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب پہلی پنکتی کی شخصیت، حضور کے بالکل قریب رہنے والے وزیر، آپ اندازہ لگائیے وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ یعنی حیا اور عفت، پاک دامنی، نقاب اور پردہ، یہ ایک بڑا معاملہ تھا، ہم نے اس کی ناقدری کی ہے، اسی پہ یہ چھوٹا سا ایک ٹچ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ہم پر کوئی احساس نہیں، بس خالی ہم بھیڑ میں آواز اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، نیچے کچھ کمنٹس لکھ دیتے ہیں، ورنہ دل رو رہا ہے کیا؟ دل اگر رو رہا ہوتا تو اپنی بیٹیاں کیوں گھر سے باہر بے پردہ نکلتی؟ دل کو اگر احساس ہوتا تو یاد رکھیے، جب تک قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنی خواہشات سے زیادہ اہمیت نہیں دیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو، ان کی ہدایات کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ اپنی پہچان بچا نہیں سکیں گے۔ ایسی جگہوں پر جہاں مختلف تہذیبیں ہوں، بھائی ہندوستان اس پوری روئے زمین کا سب سے بڑا ملک ہے کہ جہاں سب سے زیادہ تہذیبیں رہتی ہیں، سب سے زیادہ پرجاتیاں ہیں اور سب سے زیادہ ملتیں بستی ہیں، یہاں تو ہر وقت گڈمڈ ہو جانے کا اندیشہ ہے، خلط ملط ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ جیسے ہی آپ اپنی تہذیب پہ گرپ ڈھیلی کریں گے، آپ کی تہذیب گم ہو جائے گی، دوسروں کا سب کچھ آپ کے یہاں آ جائے گا، وہی آ گیا۔ ہم نے نہ خود سیکھا نہ نسلوں کو سکھایا اسلام کیا ہے، اسلام کی بنیاد کیا ہے، اسلام کی منشا کیا ہے، نبی نے سکھایا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشور و دستور کیا ہے۔ جب اس کی ہوا ہی نہیں لگی نسلوں کو تو ظاہر سی بات ہے نہ اسلام معلوم ہے نہ اسلام کی تعلیمات معلوم ہے، تو پھر اس کے بعد رسوائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ختم ہو گیا۔ تو اب سمجھیے اس پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ایک نعمت کو، آج بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انہیں جب مثال دینا ہوتی ہے کسی عورت کی یا کسی ملت کی تہذیب کی، تو مثال آج بھی ہماری ہی دی جاتی ہے اور ہماری ہی دینا پڑے گی۔ بھائی ان سے تو آپ حیا اور حجاب کی توقع چھوڑ دیجئے، جو یونی اور لنگ کی پوجا کرتے ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کے ہاں حیا اور حجاب، پاکیزگی اور عفت، شرم اور حیا، اس کا تصور ہی ختم کر دیجئے۔ تو آج بھی اگر کہیں حیا اور عفت اور پاک دامنی ہے تو وہ آپ کا اثاثہ ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے، بلکہ عورت کی سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ وہ اپنی آبرو کو بچا کے رکھے، ورنہ پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ اگر عورت کے پاس کوئی ساتھ میں جانے والا محرم نہیں ہے تو وہ حج کرنے نہیں جا سکتی، پیسہ کتنا ہی ہو اس کے پاس، حج کرنے تبھی جائے گی۔ اب بتائیے، یہاں ایک عورت کا بھائی موجود ہے، خالو موجود ہے، ماموں موجود ہے، چچا موجود ہے، باپ موجود ہے، شوہر موجود ہے، یہاں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہی، اس لیے کہ نبی کی منشا کے خلاف۔ اس کی حیا اور عفت اور پاک دامنی اتنی قیمتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت عنایت فرما دے، ہمارے مردوں کو غیرت عنایت فرما دے، ہماری عورتوں کو پاکیزگی، عفت اور پاک دامنی، حیا اور حجاب کا احساس عنایت فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ